ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں مزدہ لوڈر ہوں، مجھ میں روزہ رکھ کر کام کرنے کی طاقت نہیں، حالات بھی درست نہیں کہ روزے رکھوں اور کام نہ کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر تو سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ آپ محسوس کرتے ہیں میں تھوڑے تھوڑے کر کے ان میں رکھ لوں گا، چھوٹے ہوں دن سردیوں کے، آپ کو چھٹی ہے کہ دوسرے دنوں میں رکھ لیں، اور اگر بالکل ہی نہ ہوا پھر فدیہ دے لیں، باسی ہوگی اگر، مگر یہ فیصلہ پوری احتیاط سے کرنا نا کہ اگر رکھ سکتے تھے، تکلیف تو آخر روزے میں ہونی نا، کوئی یہ کہا کہ نہیں مزے سے ہی پھرتا نا، یہ نہیں۔ میں نے وہ خطبے میں پڑھا کہ امام ابو محمد فرماتے روزہ تو فرض ہی لیے کہ غنی کو تکلیف محسوس ہو کہ بھوک جو کتنی تنگ کرتی ہے، اور وہ فقیر پر رحم کھائے پھر کہ یار میرا برا حال تھا، یہ غریب بیچارے کیا کریں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب کیا صرف ناظرہ قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ کیا صرف ترجمہ پڑھنے پر بھی ناظرہ کی طرح ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں؟ نہیں، ترجمہ پڑھنے پر نہیں ہر حرف پر نیکیاں ملتی، نیکیاں جو ہے نا ایک ایک حرف پر وہ اس پر ہے ناظرہ پڑھ، مگر ناظرہ پر جو بس کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہے کہ جب وہ ناظرہ سے آگے وہ ترجمہ پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھا؟ دنیا میں کوئی کتاب کو اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کو سمجھے ہی نہ۔ آپ کسی کو کتاب دیں کہ یہ پڑھیں، اس نے نہ سمجھے، وہ کہ یار میں نے تو پڑھی نہیں، اگر صرف عبارت پڑھ لے سمجھ اسے کچھ کو خاک بھی نہیں آئی، وہ پڑھنا کراتا، اس لیے پڑھے لکھے مجرم ہے۔ اگر وہ صرف پڑھتے ہیں نا عربی عبارت کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ گار ہے۔ کیوں ترجمہ نہیں پڑھا اور ترجمے کے آگے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ 3 مرحلے، تلاوت، پھر فہم، پھر عمل۔ جو نہیں کر سکتے بیچارے سادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ چھوڑے نہ، ان جتنا ان کے بس میں اللہ اس پر ہی اجر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے بندے بھی دیکھے بیچارے وہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، مگر وہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے، ان پڑھ ہوتے اور انگلی پھیرتے رہتے تھے۔ اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ اللہ جانتا کہ یہ بیچارے اسکول نہیں جا سکے، انعام تو ملے گا۔ اللہ کی رحمت کو ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت وسیع ہے، مگر جتنا بس میں ہے نا اس میں کوتاہی کی نا۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ جب وہ جہاد کی تیاری کر رہے تھے تو دہلی کی جامع مسجد میں دوپہر کے وقت نا پھر فرش پر تپے پر ننگے پاؤں پھرتے تھے، تو ایک نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کہتا آدمی کی جو پہنچ ہے نا اس سے زیادہ اللہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو شاہ صاحب نے کہا پہنچ کا کیا پتہ کر رہا ہوں، سائے میں بیٹھ کر پتہ لگے کہ پہنچ ہے کہ یہاں پھر کر پتہ لگتا ہے، جب میں دیکھوں گا کہ یہ میری پہنچ سے باہر ہے، گرمی سائے میں چلا جاؤں گا، اپنے آپ کو تولوں تو صحیح۔ اور باقی پھر انہوں نے وہ کام کر دکھایا، جہاد کیا، جانیں دی جی، اور اتنی تیاری بیٹا کی کہ دہلی سے دریا میں اترتے آگرہ تک جاتے، پھر وہاں سے واپس آتے، بہت مشقیں کی اور جہاد کے لیے نکلے۔ اس لیے جنہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا وہ بہانے نہیں بناتے، باقی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا میں روزے کی حالت میں